بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں ہم سے چھپایا گیا، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، مثال کے طور پہ میں مثال دیتا چلوں، پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائے، بعض روایتیں خود اصول کافی میں اگر آپ جائیں گے تو بعض روایتیں آپ پوری سنیں گے، سننے کے بعد نیچے آپ کو لفظ ملے گا، مثال کے طور پہ امام نے راوی سے کہا اس حدیث کو سب کو نہ سنانا، صرف اسی کو سنانا جو اس کا اہل ہو، اسے کہتے ہیں اسرار آل محمد۔ اور بہت سارے سر ایسے ہیں جو خود راویوں کو نہیں بیان کیے گئے، اور بہت سارے سر ایسے تھے جو مثال کے طور پہ سلمان کو پتہ ہے، بہت سارے ایسے تھے جو ابو ذر کو پتہ ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ نے سنا ہوگا اور پڑھا ہوگا، جناب جناب جابر جعفی سے پانچویں امام نے فرمایا کہ تمہیں کتنی حدیثیں یاد ہیں؟ بتائیں کہ اتنی ہزار حدیثیں یاد ہیں۔ کہ وہ والی حدیثیں کتنی یاد ہیں؟ کہ مولا اتنی ہزار حدیثیں یاد ہیں۔ امام نے کہا خبردار جابر جعفی، اگر تم نے یہ جو سر آل محمد ہے جسے بتانے سے منع کیا، ان میں سے اگر تم نے کسی ایک کو بھی ایک حدیث سنا دی، فَعَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، تو تم پر میری لعنت ہوگی قیامت تک کے لیے۔ بعض ایسے اسرار ہیں جو چھپائے گئے ہم سے۔ اما بھیا یہ مسئلہ زیادہ سخت نہیں ہے، یقین جانے رسول اللہ بارہا یہ کہتے رہے، یا علی ولولا ان تقول فیک طوائف من امتی ما قالت النصارى في عيسى ابن مريم لقلت فيك قولا لا تمر بملئ من الناس إلا أخذوا التراب من تحت قدميك يلتمسون بذلك البركة۔ اے علی میں ڈرتا ہوں کہیں میری یہ امت اسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے جس فتنے میں نصارہ مبتلا ہوئے، نہیں تو میں تمہاری ایسی فضیلتیں بیان کرتا کہ یہ ساری امت نہیں گزرتی مگر یہ کہ تمہارے قدموں کی مٹی اٹھاتی اور اپنی آنکھوں کا سورما بناتی۔ کہ مجھے ڈر ہے کہیں میری یہ امت اسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے جس فتنے میں نصارہ مبتلا ہوئے۔ اور یہی وجہ، اچھا جب معرفت کی بات آتی، معذرت کے ساتھ میں علم کی باتیں کر رہا ہوں، معرفت کی بات آتی تو آپ حضرات کے ذہنوں میں سوال آیا ہوگا کہ بھیا کیا ضرورت ہے، اہل بیت نے فرمایا بعض حدیثیں بعض کو نہ سنائیں یا انہیں چھپائیں یا انہیں سنائیں جو اس کا اہل ہو۔ یقیناً ایسا ہے۔ کیا اس مجمع میں مثال کے طور پہ جتنا یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے، کیا سب کی معرفت برابر ہے؟ کیا سب کی معرفت برابر ہے؟ اصلاً کسی کی معرفت، اما بھیا انبیاء کی معرفت برابر نہیں تو ہم اور آپ کیا؟ بھائی فضلنا بعضهم بعضا، قرآن کی آیت ہے یا نہیں کہ ہم نے بعض کو بعض پہ فوقیت دی، فضیلت دی۔ اچھا فضیلت کا معیار کیا ہے؟ فضیلت کا معیار معرفت و علم ہے نا بس ہماری اور آپ۔ اچھا اس سے بھی آگے بڑھوں، سلمان و ابوذر کی معرفت برابر نہیں ہے۔ جملہ کہہ رہا ہوں، میں پہنچانا چاہ رہا ہوں، سلمان و ابوذر کی معرفت برابر نہیں ہے۔ اگر برابر ہوتی تو چھٹے مولا نہ کہتے لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان، کہ اگر ابوذر کو پتہ چل جاتا سلمان کے دل میں کیسے کیسے راز پوشیدہ ہے تو ابوذر سلمان کو قتل کر دیتے یا کفر کا فتویٰ لگا دیتے۔ اما ان کی معرفت برابر نہیں تو ہم اور آپ کی معرفت کیسے برابر ہوگی؟ اچھا یہ اب اس میں دلیل بھی تو دیتا چلوں، جناب سلمان کی میں معرفت بیان کر رہا ہوں، جناب سلمان کی معرفت کیسی؟ جناب سلمان سے کہا گیا کہ کسی جنگ میں مولا نے فرمایا جو بھی علی کے جیتنے کی خبر سب سے پہلے دے اسے منہ مانگا انعام دوں گا۔ اب سارے بھاگ گئے، کہاں جا رہے ہیں؟ جنگ میں، کیا دیکھنے؟ علی جیتیں گے یا ہاریں گے؟ سارے بھاگ گئے، سلمان خیمے کے دروازے پہ کھڑے۔ بھائی معرفت کی بات ہو رہی، کس کی معرفت؟ سلمان کی معرفت۔ سارے بھاگ گئے، سلمان کھڑے ہیں۔ جب لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا خیمے کے دروازے پہ پہنچے کہ یا رسول اللہ علی جیت گئے۔ اب رسول اللہ نے فرمایا سلمان تم تو گئے ہی نہیں تھے، کہ مولا میں گیا نہیں تھا لیکن میرا یقین کہتا ہے علی کسی جنگ میں ہار نہیں سکتے، کسی جنگ میں۔ اچھا یہ معرفت کا ایک مقام، اب معرفت کو دوسرا مقام، رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ تو جو وہ مانگے گا اسے منہ مانگا انعام دوں گا۔ اب یہاں ہم اور آپ ہوتے تو بہت ساری چیزیں مانگتے، دولت، شہرت، نویدن، فلاں فلاں فلاں، اتنا مال لے لیتے کہ پوری زندگی چین سے گھر پہ بیٹھ کے کھاتے۔ یہ سوچ جناب سلمان سے فرمایا کیا چاہیے؟
کہ یا رسول اللہ جب آپ معراج پہ گئے تھے اور آپ نے فرمایا کہ علی کے بارے میں خدا نے 18,000 راز بتائے، یا رسول اللہ ایک راز بتا دیں علی کے حوالے سے، صرف ایک راز، یہ معرفت ہے۔ اور یقین جانے پتہ نہیں وہ کون سا راز ہے جو جناب سلمان کو بیان کیا گیا، لیکن ہاں کچھ اسرار معراج کے ہیں جو عمومی طور پہ ہم سب تک پہنچے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پہ گیا تو میں نے دیکھا ان حلقۃ باب الجنہ من یاقوتۃ حمراء، کہ جب مجھے آسمانوں کی سیر کرا کہ جنت کے دروازے پہ لے جایا گیا، میں جب جنت کے دروازے پہ پہنچا تو میں نے دیکھا جنت کے دروازے پہ ایک کنڈی لٹک رہی ہے جو سرخ یاقوت کی قیمتی کنڈی ہے، علی صفائہ الذہب، اور جس کے پلے سونے کے ہیں، اور فَإِذَا دَقَّتِ الْحَلَقَ عَلَى الصَّفْحَةِ، جب یہ کنڈی دروازے پہ لگتی ہے، طنت وقالت، تو یہ کہتی ہے اور اس سے آواز آتی ہے، کیا آواز آتی ہے؟ یا علی یا علی یا علی۔ اب بھائی پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے کہ راز کیا ہے، حکمت کیا ہے، جنت کے دروازے کی کنڈی یہ علی علی کیوں چلا رہی ہے؟ عجب نہیں، میں مثال دوں، فرض کریں آپ میرے گھر پہ تشریف لائے اور میرے گھر کے دروازے پہ جب پہنچے تو وہاں پہ آپ ایک نیم پلیٹ دیکھیں، اس پہ لکھا ہو کہ ذیغم الغروی کا گھر، مثال کے طور پہ ذیغم الغروی، تو آپ جب گھر کے دروازے پہ نیم پلیٹ دیکھیں گے تو آپ خود اندازہ لگا لیں گے اس گھر کا مالک ذیغم الغروی ہے۔ بس پہنچ رہے ہیں ماشاءاللہ سے۔ دروازے پہ لکھا ہوا نام اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ اس گھر کا مالک علی ہے۔ اب جنت کے دروازے کی کنڈی بج بج کے اور علی علی کہہ کے بتانا چاہ رہی ہے کہ اگر کوئی بھولا بھٹکا علی کے دروازے پہ آ جائے، جنت کے دروازے پہ آ جائے، تو یہ کنڈی علی 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 کی صدا دے کے بتا دے گی اس گھر کا مالک علی ہے اور یہ جگہ علی والوں کی ہے، اس گھر کا مالک علی والا ہے۔ یہ جنت کے دروازے، یہ اسرار آل محمد ہے، اسرار آل محمد ہے، یہ سر آل محمد ہے۔ معراج کے بہت سارے اسرار ہم سے پوشیدہ کیے گئے، میں نے بیان کیا، کیا رسول اللہ نے فرمایا میں ڈرتا ہوں کہیں میری امت اسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے جس فتنے میں نصارہ مبتلا ہوئے، جناب عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دیا، کہ مجھے ڈر ہے کہ لوگ غالی نہ ہو جائے، ویلا میں علی کے عجیب و غریب فضائل بیان کرتا۔